يا أبا صالح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم تمام شیعیان آل محمد علیہ السلام کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں دن اور رات، شب و روز، ہفتہ اور مہینہ اور اسی طریقے سے سال بھر کے جو وظائف ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان وظائف سے، ان ذمہ داریوں سے واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی زندگی اہل بیت علیہ السلام کے منشا اور ان کے ارادے اور ان کے خواہش کے مطابق ہوتی ہے. تو ہمارے لیے شب و روز کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہفتے میں کیا انجام دینا ہے، مہینے میں کیا انجام دینا ہے، سال کی کیا وظائف ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے لیے کیا نقل کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں سے متعلق ہمیں معلومات لینا چاہیے. اور ایک شیعہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ اتنا ضرور علم رکھے کہ اس کے امام نے اس سے کیا مطالبہ کیا ہے زندگی کے لیے. یہ ایام گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، سال گزر جاتا ہے. آخر معصومین علیہ السلام نے انہی دنوں کے لیے، ہفتے میں کے لیے، شب و روز کے لیے، ساعتوں کے لیے یہاں تک کہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں ہماری عقیدتیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، یہ سب وابستہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی سے. تو خاص طور سے ہمیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے تاریخ، کس تاریخ میں ہمارے کس امام کی ولادت ہے، شہادت ہے، کون سی مناسبت پائی جاتی ہے، ان کا علم رکھنا ایک شیعہ کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کے لیے نہایت ضروری ہے. کون سا دن ہے کہ جن دنوں میں امام حسن کی یا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آتی ہے کہ نورانی چمکتے ستارے ان دنوں کے زینت بنے ہیں. یہ کون سے ایام ہیں، دن ہے کہ جن دنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ ہستیوں میں سے کس ہستی کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور عقیدے کو منور کر سکیں اور ان سے محبت اور ولایت کے رشتے کی تجدید کر سکیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام تاریخوں کے اوپر نظر رکھیں. تو شروع کرتے ہیں پھر سے، اور ماہ رجب کی مناسبتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں اور دیکھیں خلاصے کے طور سے ماہ رجب کی جو مناسبتیں ہیں اور جو اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ہم نگاہ میں رکھیں اور اس طریقے سے شاید ہم ان کے اوپر عمل کر کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے خوشنودی کا سبب قرار پائیں. اب دیکھیں ماہ رجب المرجب، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو عبادتوں کا بھی مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے کئی معصومین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آتی ہے. تو یہ خوشیوں کا مہینہ بھی ہے، عبادتوں کا بھی مہینہ ہے، اور دعا اور استغفار کا بھی مہینہ ہے. اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہمارے فاضل تینہ سے پیدا کیے گئے ہیں، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں.
تو پھر ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ ہم معلوم کریں کہ کب ان کی ولادت ہے، کب شہادت ہے۔ تو ماہ رجب المرجب میں کئی مناسبتیں ایسی آتی ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت ماہ رجب میں وہ تاریخ جو پہلی تاریخ ہے جس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ آتی ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی قبر مبارک بھی مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے، کہ جہاں پر دیگر اور معصوم کی قبر ہے، وہیں پر پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی ہے، پہلی تاریخ۔ دوسری تاریخ بھی مناسبت سے خالی نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ایک تاریخ کے اعتبار سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، اور اس میں بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ 3 رجب کی تاریخ جب آتی ہے تو یہ تاریخ بھی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے، جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ، جو سامرہ میں آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، اور آپ کی قبر مبارک وہیں سامرہ میں ہے، اور لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور دنیا کے گوش و کنار سے جمع ہو کر کے آپ کے روضے مطہر کے زیارت سے شرفیاب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ماہ رجب کی جو مناسبت آتی ہے 10 رجب ہے۔ 10 رجب یہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ، اور اس طریقے سے یہ تاریخ بھی آپ کی ولادت سے منور ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 12 رجب آتی ہے۔ 12 رجب یہ وہ تاریخ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آتی ہیں 12 رجب کو، اور نزدیک آتی ہیں اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد ایک مناجات کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ کی مناجات کے اثر سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے دیوار کعبہ کو کہ دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد آگے جاتی ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد دیوار کعبہ پھر اسی طریقے سے مل جاتی ہے۔ یہ فضیلت تھی کہ جو خود جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے، اور اس تعلق سے جو خود مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ آج تک نہ اس کے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ اس کے بعد کوئی تاریخ ہے جو مخصوص رہ گئی ہے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ 13 رجب وہ تاریخ ہے کہ جس دن مولائے متقیان امام المشارق والمغارب یعصوب الدین غالب کل غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور وہ دن کہ جس دن کعبے کو امام ملتا ہے، وہ دن کہ جس دن کعبے کا وارث آتا ہے، وہ دن کہ جس دن دین کا مددگار آتا ہے، وہ دن کہ جس دن پیغمبر اسلام کا بھائی آتا ہے، وہ دن کہ جس دن پیغمبر اسلام کا سچا جانشین اور ان کا وصی اور ان کے بعد ان کی جگہ پر آنے والا آتا ہے، پیغمبر اسلام آتے ہیں، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ 13 رجب منور ہوتی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے ذریعے سے۔ اور 13 کے بعد یہ وہ دن ہے کہ جو ایام بیز بھی کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جو تاریخیں ایام بیز یعنی منور اور بہت ہی نورانی دن ہے، تاریخ ہے کہ جس میں مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ میں مناسبتیں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد جو اعمال ہیں میں آپ کی خدمت میں اعمال کو اس ضمن میں بیان کروں گا، یہ مناسبت ہے۔ پھر اس کے بعد 15 رجب آتی ہے۔ 15 رجب کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، اور پھر 16 رجب آتی ہے۔ جب 16 رجب آتی ہے تو 16 رجب وہ تاریخ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لیے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتی ہیں، اور یہ وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس تاریخ کو تاریخ نے رقم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسی خاتون نہیں کہ جس نے
خانہ کعبہ میں جا کر کے کسی بچے کو جنم دیا ہو اور اس دنیا کے حوالے کیا ہو۔ پھر 24 رجب آتی ہے، 24 رجب فتح خیبر کی تاریخ ہے، یہ بھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے جڑی تاریخ ہے، جو خیبر کو فتح کرنے والے کے شان سے مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا ہے، اور یہ کارنامہ، یہ بہادری اور یہ شجاعت بھی مولا کے ذات سے مخصوص ہو کر کے رہ گئے۔ اور اسی تاریخ کو جناب جعفر ابن ابی طالب بھی حبشہ سے واپس پلٹ کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کس کی خوشی مناؤں، فتح خیبر کی یا جعفر طیار کے واپس آنے کی۔ یہ وہ تاریخ تھی جس میں جناب جعفر طیار پلٹ کر آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 25 رجب ہے، 25 رجب یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے۔ آپ کو بڑی بے دردی سے کتنا زیادہ تر آپ کو قید میں رکھا گیا، مظالم ڈھائے گئے، اور آخرکار زہر سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا روضہ اور آپ کی قبر مبارک بغداد کے کاظمیہ علاقے میں ہے کہ جو آج بھی وہاں چاہنے والے دور دراز سے جاتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے قبر مبارک پر، روضے پر، حرم میں نہ صرف آپ سے عقیدت رکھنے والے اور آپ کو امام تسلیم کرنے والے جاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو آپ کو امام نہیں مانتے ہیں مگر پھر بھی ان کو عقیدت ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کو مرادیں ملتی ہیں۔ یہ 25 رجب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ عراق میں۔ اس کے بعد 26 رجب آتی ہے۔ 26 رجب بھی بہت سی مناسبتوں کو لے کر کے آتی ہے۔ 26 رجب سن 5 بعثت ہے، جو لیلۃ المعراج، شب معراج کے عنوان سے مشہور ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جناب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سائے کو مشاہدہ کیا ہے شب معراج میں۔ اور یہ اس وقت کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ان کی بیٹی کے اوپر ہونے والے مظالم اور امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر ہونے والے مظالم اور جناب شہزادی دو عالم کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی خبر دے دی تھی، اور اس کے بعد آپ نے وہیں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سایہ اور ظل کو بھی مشاہدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی تاریخ میں یعنی شب معراج میں پیغمبر اسلام نے جو آسمان پر معراج میں دیکھا وہ یہ کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کے شکل اور ان کی تصویر کو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ناموں کے درمیان بہت ہی منور اور روشن شکل میں دیکھی، کہ جو کوكب دری یعنی چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ان کا نام چمک رہا تھا۔ اس کے بعد شب معراج میں آپ نے دیکھا عرش کے پائے پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور آپ کا نام درخشاں تھا وہاں پر بھی۔ یہ 26 رجب جو شب معراج میں اتنی مناسبتیں پائی جاتی ہیں، اور یہی تاریخ آپ کے چچا محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات بھی ہوتی ہے ایک تاریخ کے لحاظ سے، کہ جس پر جناب رسالت مآب کو اتنا غم ہوا تھا، اور اسی سال چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی وفات ہوئی تھی، تو آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک محسن کے اٹھ جانے پر پیغمبر اسلام اتنا غم زدہ ہوتے ہیں کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر نواسہ پیغمبر 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں اسلام کو بقا دینے کے لیے قربانی دے اور شہید کر دیا جائے، اور اس کے غم میں اگر ہم 2 مہینہ 8 دن یا 10 دن عزاداری کریں تو بتائیے اس عزاداری کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے کہ رسالت مآب نے 1 سال حزن کا غم قرار دیا، تو ہم تو صرف اتنا ہی غم مناتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا غم اس حوالے سے جتنا بھی منایا جائے کم ہے۔ یہ 26 رجب کی مناسبت سے
27 रजब وہ دن ہے کہ جو روز بعثت کے نام سے، بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنوان سے کہ جناب جبریل علیہ السلام رسالت لے کر کے نازل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن مبعوث برسالت ہوتے ہیں اور آپ کو رسول بنایا جاتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، یہ وہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد اعمال کی دنیا میں آ جائیے۔ ماہ رجب اگر آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، دعاؤں کی کتابیں، تو اتنی زیادہ دعائیں، نمازیں، استغفار، زیارت وارد ہوئی ہے کہ ایک انسان واقعاً اگر جتنا بھی توفیق حاصل کر لے کرتا رہے اور وہ ان تمام توفیقات کو اپنے لیے شامل حال کرتا رہے۔ خود امام کاظم علیہ السلام فرماتے اس سلسلے میں ماہ رجب روزوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے اگر کوئی شخص ماہ رجب کے پہلی تاریخ یا ایک روزہ بھی، ماہ رجب کا ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو 1 سال کی آتش جہنم اس سے دور کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی 3 دن روزہ رکھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے 3 دن اگر روزہ کسی نے رکھ لیا تو جنت اس کے لیے واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے لیے۔ استغفار ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ رجب کو اسب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کی بوچھار ہوتی ہے، بندوں کے اوپر رحمت جو ہے وہ نازل کی جاتی ہے۔ اور استغفار کریں تو کیسے کریں؟ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ 70 مرتبہ استغفار کریں، صبح شام استغفار کریں۔ اور یہ اس کے بعد یومیہ دعائیں ہیں، اگر انسان روزانہ کی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجو لکل خیر وامن سخط عند کل شر، بہترین دعا ہے جو امام نے فرمایا ہے، مخصوص طریقے سے ادا کی جاتی، مومنین پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناجاتیں ہیں، زیارت رجبیہ ہے، ماہ رجب کی جو مخصوص زیارت ہے وہ ادا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور یہ سب مناسبتیں ہیں۔ مختلف نمازیں ہیں جو پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، مختلف انداز سے نمازیں، 2 رکعت نماز کر کے 60 رکعت نماز پڑھنا ہے، یہ ایک الگ عمل ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، سورہ کافرون کو 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 60 رکعت نماز پڑھنا ہے، یہ ایک فضیلت کی نماز ہے۔ ورد کرنا چاہیے، ورد کیا کریں؟ ذکر پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بہترین ذکر ہے۔ اس کے لیے وارد ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھے 10,000 مرتبہ پڑھ لے پورے مہینے میں ملا کر کے، 10,000 نہیں پڑھ سکتا 1,000 مرتبہ پڑھے، 1,000 نہیں پڑھ سکتا 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے۔ اسی ماہ رجب میں لیلۃ الرغائب ہے، یعنی ماہ رجب میں پہلی شب جمعہ، جو پہلی جمعرات آتی ہے، یہ شب جمعہ لیلۃ الرغائب ہے۔ یہ مخصوص دعائیں ہیں اس میں وارد ہیں، کتابوں میں پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت کی شب ہے، اسے در کرنا چاہیے اور اس کے فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ ماہ رجب میں مستحب ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنا۔ ماہ رجب میں مستحب ہے خانہ کعبہ عمرے کے لیے جانا، عمرہ کرنے کے لیے جانا۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر کا روزہ بھی ماہ رجب میں مستحب ہے، اسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو غسل وغیرہ ہیں، ہر شخص کی مخصوص اعمال ہیں، ان کو انجام دیں۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس ماہ رجب میں ایک بہت ہی اہم عمل ہے جسے ہم عمل ام داؤد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عمل ام داؤد وہ ہے کہ جو 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد 15ویں دن زوال کے وقت ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز مخصوص ہے جسے ادا کرنا چاہو، ادا کرنے کے بعد پھر ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں کوئی دوسرا اسے مشغول نہ کرے، بات نہ کرے، دوسرے سے کلام نہ کرے،
اکیلا ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں دوسرے لوگ ہوں مگر کوئی اسے متوجہ نہ کرے، اور اس کے بعد جو وہ 100 مرتبہ سورہ حمد اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد جو بقیہ سورے ہیں قرآن کی اور دیگر اعمال میں لکھا ہو، اس کے بعد دعائے داؤد ہے اسے پڑھنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے کسی بھی حاجت کے لیے، پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور اس کی حاجت بھی ضرور قبول کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ماہ رجب کے تمام مناسبتوں میں خوشی ہو یا غم ہو اسے منانے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو اعمال جو دعائیں ان سب کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے بحق محمد والہ طاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد